آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اگر کسی کو چک کا نمبردار کہے کہ تو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ خوش ہوگا۔ کوئی حاکم کہے خوش ہوگا، کوئی وزیر اعظم کہے بہت زیادہ خوش ہوگا، خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ لیکن ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور رب ذوالجلال فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ ایسا مکان پر چڑھنا ہے، کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا ضرورت ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے مکان پر چڑھ جائے، بالآخر اسے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے گا ایسا کہ وہاں تک رسائی پائے، اسے کوئی سیڑھی تلاش کرنی ہوگی، اسے کوئی نہ کوئی اس طرح کا بندوبست کرنا ہوگا تاکہ وہ مکان تک چڑھ جائے۔ تو ہم نے مرشد کامل پکڑنا ہے، یہ ڈبہ پیر، یہ جگاڑی پیر، ان سے بچنا ہے۔ کسی نے کوئی ڈھونگ رجایا ہوا ہے، کسی نے کوئی ڈھونگ رجایا ہوا ہے، جی ہم ڈائریکٹ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کی پابندی کرنے والا نہیں ہے وہ ایسے سمجھے کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو خود بھی نماز کی طرف لے کر نہیں آتا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ تھے، لیکن انہوں نے امت کو درس دیا ہے کہ کبھی بھی تم بھول نہ جانا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہیں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، وہ اللہ والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا وہی ہوگا جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوگا، جو اللہ کے نبی کے دین کی پاسداری کرنے والا ہوگا۔ پوچھا گیا نا کسی سے، کوئی منکر رسول تھا کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے وسیلے والی، اس کا مقصد کیا ہے؟ تھا تو وہ منکر، لیکن اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ انسان کو بتا رہی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ تک ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے، کسی نہ کسی چیز کا تمہیں وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ کسی نے اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ کہیں قرآن پاک کے اندر دکھا دیں، کہیں طریقہ ملتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وسیلہ تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آج کی گفتگو عنوان ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا، مرشد کامل کی تلاش کرنا، مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، دست بیت ہونا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ اس آیت کریمہ کے اندر 4 سٹیپ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا سٹیپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان کا تعلق، مومن کا تعلق، اسلام کا تعلق، مسلمان کا تعلق، دین کا تعلق، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ پہلے تمہیں اس کام کے لیے کلمہ پڑھنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اگر کسی کو چک کا نمبردار کہے کہ تو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ خوش ہوگا۔ کوئی حاکم کہے خوش ہوگا، کوئی وزیر اعظم کہے بہت زیادہ خوش ہوگا، خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ لیکن ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور رب ذوالجلال فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ آگے فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس تقوی اختیار کرنے کے اندر بھی کچھ چیزوں کا ابہام ہے، کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں، کچھ چیزوں کے راز موجود ہیں۔ تقوی ہمیں کس طرح ملے گا، پرہیزگار ہم کس طرح بنیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری ہمیں اس طرح حاصل ہوگی کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم حج کریں گے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم ٹھیک ہے کہ نہیں جی، اس کے حکم پر باقی دیگر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ اب اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ الیہ الوسیلہ، کہ اس رب ذوالجلال کی طرف وسیلہ جو ہے تلاش کرو، اس کے پاس پہنچنے کا طریقہ ڈھونڈو، اس تک جو ہے رسائی پانے کا کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرو۔ وہ کون سا ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ تم اس رب ذوالجلال کے ساتھ مل سکتے ہو؟ تم ایمان بھی لے آئے ہو، تم متقی بھی بن گئے ہو، تم پرہیزگار بھی بن گئے ہو، تمہاری نمازیں بھی مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اگر ان نمازوں کی قبولیت کروانی ہے، اگر کسی منصب پر پہنچنا ہے، اگر تم نے کسی عہدے کو سنبھالنا ہے، تو وہ یہ تمہیں کرنا پڑے گا کہ اس رب ذوالجلال کی طرف تمہیں وسیلہ تلاش کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، کہ اس اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ سب سے آخر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو یہ سٹیپ مکمل ہوئے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی کسی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، چاہے وہ اہل
ٹھیک ہے کہ نہیں جی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، چاہے اہل تشیع کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، تو اس کو یہ مقام اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا کہ جس مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے لوگو اگر تم اس مقام کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر اس مقام تک تم پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم اس تک اپنی رسائی چاہتے ہو، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا، پھر تمہیں اس بات پر ایگری ہونا پڑے گا، پھر تمہیں اس بات پر متفق ہونا پڑے گا، اور وہ بات کون سی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم ماننا پڑے گا۔ جب تک ہم اس کملی والے کو اپنا حاکم نہیں مانیں گے اس وقت تک ہمیں کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ کچھ ایسے بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، میں نے پہلے جو نام لیے ہیں مختلف عقائد کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو، وہ اس لیے لیے ہیں کہ ہمیں در مصطفیٰ پر آنا ہوگا، چاہے جس مکتبہ فکر کے ساتھ بھی تعلق ہے کسی کا، اسے در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا، در مصطفیٰ پر پہنچ کر پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ مقام ملے گا۔ اگر در مصطفیٰ پر نہیں آئے گا، دل میں یہ خیال رکھے گا کہ وہ محمد جس کا نام ہو، جس کا علی نام ہو، وہ کسی چیز کا حاکم نہیں ہے۔ ارے بندہ خدا حاکم ہونے کو، حاکم ماننے کو وہ اللہ فرما رہا ہے لا یؤمنون، کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے نبی کو اپنا حاکم نہیں مانو گے۔ نبی کو حاکم ماننا پڑے گا، نبی کے در پہ آنا پڑے گا۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں حج کرنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ غلاف کعبہ کو لوگ چوم رہے تھے، اس کے گرد جمع ہوئے تھے، کوئی کدھر سے چوم رہا تھا، کوئی کدھر سے چوم رہا تھا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اس کپڑے کے اندر آخر وہ کون سی بات پوشیدہ ہے کہ لوگ اسے جوک در جوک چوم رہے ہیں، لوگ اس کی طرف لپک رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے کے بعد بھی وہ اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پھر مجھے پتا چلا کہ اس کپڑے میں کمال نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، کمال اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے اس کے شرف یہ ملا ہے کہ لوگ اس کو چوم رہے ہیں، لوگ اس کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس کپڑے کو اور اس کو مقام اس لیے ملا ہے غلاف کعبہ کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا کسی دہریہ کے ساتھ جو ہے مقابلہ ہوا، کسی دہریہ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا۔ دہریہ کسے کہتے ہیں؟ دہریہ اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کا منکر ہو، اللہ تعالیٰ کا منکر و انکار کرنے والا ہو۔ آپ کا اس کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، تو اب دیکھیں کہ آپ نے مالک بن دینار نے ہر ایک جو ہے انہیں ثبوت دیا، دلائل پیش کیے، لیکن دہریہ تھا، خدا کا منکر تھا، انہیں ثبوتوں کو کیا ماننا تھا؟ اس نے ہر ایک ثبوت کو رد کر دیا۔ بالآخر بات یہاں تک پہنچی، کہا کہ آگ جلائی جائے، آگ کے اندر دہریہ بھی اپنا ہاتھ داخل کرے اور حضرت مالک بن دینار بھی اپنا ہاتھ داخل کریں، جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ جھوٹا ہوگا، جس کا ہاتھ سلامت رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہوگا۔ اب دونوں ہاتھوں کو ملا کر آگ کے اندر داخل کیا گیا، نہ ہاتھ جلا دہریہ کا، نہ ہاتھ جلا مالک بن دینار کا۔ اب مالک بن دینار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مولا معاملہ کیا ہے؟ میں حق کو ماننے والا ہوں، یہ باطل کو ماننے والا ہے، میں حق کا جھنڈا بلند کرنے والا ہوں، یہ باطل کا جھنڈا بلند کرنے والا ہے۔ آج اگر تجھ خدا کو ایک ماننے والے اور اس خدا یہ ایسا ہے کہ تجھے خدا ہی نہیں مانتا، نہ ماننے والے بھی برابر رہ گئے تو لوگ فرق کیسے کریں گے؟ ہاتف غیبی کی طرف سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، بے شک اس کا ہاتھ جل جانا تھا، پتہ ہے کہ یہ جو ہے منکر خدا ہے، پتہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، ہاتھ اس کا جل جانا تھا۔ اس کے ہاتھ نہ جلنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ جب تک اس اللہ کے ولی کی نسبت اس ہاتھ کے ساتھ جڑی رہے گی یہ ہاتھ کبھی نہیں جلے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کے ساتھ جو مل جاتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جو لگ جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ اسے کبھی کوئی آگ نہیں جلاتی، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جیڑیاں گڈیاں آپی اڈیاں تے او کڑی کدی نہ چڑھن اونچائیاں، اوہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں۔ ہیں جی، سائیوں کے ساتھ ہمیں ملنا پڑے گا تو پھر ہمارے لیے کچھ فائدہ ہوگا، ہم پھر کچھ حاصل کر سکیں گے۔ وہ ایک ٹھیک ہے کہ نہیں جی عاشق تھا نا، عاشق تھا۔ اب کبھی کبھی بات جو ہے اللہ والے اور کبھی کبھی بات منکر خدا کے ساتھ، جو منکر رسول ہیں ان کے منہ کے ساتھ ان کے اندر سے بھی اچھی بات نکل جاتی ہے۔ وہ پوچھا گیا نا کسی سے، کوئی منکر رسول تھا کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے وسیلے والی، اس کا مقصد کیا ہے؟ تھا تو وہ منکر، لیکن اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ انسان کو بتا رہی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ تک ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے، کسی نہ کسی چیز کا تمہیں وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ کہیں قرآن پاک کے اندر دکھا دیں، کہیں طریقہ ملتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔
وضو کرنا ہے، وضو کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں پتا، حکم ہے کہ وضو کرو، ہے نہیں، حکم ہے کہ وضو کرو، نماز قائم کرو، پتا ہے کہ نماز قائم اس طرح کرنی ہے، تو پتہ ہمیں کس طرف لگا، کیسے لگا، ہم اس مقصد کو کیسے پانے میں کامیاب ہوئے کہ ہمیں در مصطفیٰ پر جانا پڑا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں ملنا پڑا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے کسی کو تلاش کرنا ہوگا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اب مکان پر چڑھنا ہے، کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا جرت ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے مکان پر چڑھ جائے، بالآخر اسے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ایسا کہ وہاں تک رسائی پائے، اسے کوئی سیڑھی تلاش کرنی ہوگی، اسے کوئی نہ کوئی اس طرح کا بندوبست کرنا ہوگا تاکہ وہ مکان تک چڑھ جائے۔ تو رب ذوالجلال کی ذات بے شک وہ ذات ہے کہ جس ذات نے ہمیشہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اگر ایمان کے اندر داخل ہونے کا حکم آیا کہ دار اسلام میں داخل ہونا ہے، پھر بھی حکم دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب محمد الرسول اللہ جب تک نہیں کہیں گے لا الہ کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، ہم دار اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ زبان پر لانا پڑے گا کہ محمد الرسول اللہ ہے جی، محمد الرسول اللہ کو زبان پر لانا ہوگا۔ پھر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ اگر تم چاہنا چاہتے ہو، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے جان، مال، رزق، کاروبار، سب چیزوں سے زیادہ محمد عربی کی ذات کو محبوب نہ جانو۔ پھر یار کیسے کہتے ہیں کہ محمد عربی ہم جیسے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیسے بدبخت لوگ ہیں یار، کیسے بدبخت لوگ ہیں، صرف دل و دماغ پر پردے پڑے ہوئے ہیں، پردے چھا گئے اور کچھ نہیں ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن یہ بات ہے کہ ہم نے مرشد کامل پکڑنا ہے، یہ ڈبہ پیر، یہ جگاڑیے پیر، ان سے بچنا ہے۔ کسی نے کوئی ڈھونگ رجائے ہوا ہے، کسی نے کوئی ڈھونگ رجائے ہوا ہے، جی ہم ڈائریکٹ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کی پابندی کرنے والا نہیں ہے، وہ ایسے سمجھیں کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو خود بھی نماز کی طرف لے کر نہیں آتا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حق پر نہیں ہے، حق پر وہی ہوگا اگر ڈائریکٹ نماز مدینے میں پڑھی جاتی، اگر ڈائریکٹ نماز کعبۃ اللہ میں پڑھی جاتی۔ اتنے جید علماء کرام، بزرگان دین، ٹھیک ہے کہ اتنے بڑے بڑے جید جو ہے بزرگ گزرے ہیں، اور بالآخر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ وہ نبی ایسے نبی ہیں کہ ساری ساری رات رب کے حضور کھڑے ہیں، وہ معصوم ہیں، انہیں عبادت کرنے کا جو ہے کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جس طرح ہم عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرمائے گا۔ وہ تو معصوم ہے، عبادت نہ بھی کرتے تو وہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ تھے، لیکن انہوں نے امت کو درس دیا ہے کہ کبھی بھی تم بھول نہ جانا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف تمہیں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، وہ اللہ والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا وہی ہوگا جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوگا، جو اللہ کے نبی کے دین کی پاسداری کرنے والا ہوگا۔ تو اسی لیے ہم نے دیکھنا ہے اگر وہ داڑھی نہیں رکھی ہوئی، سنت مصطفیٰ کا تارک ہے، سنت مصطفیٰ کو چھوڑے بیٹھا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ وہ اللہ کے نبی کی حدود کی پاسداری کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے حدود دین کی وہی پاسداری کرتا ہے جس کا طور طریقہ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتار کرنا، اس کا کھانا پینا، سب کا سب جو ہے محمد عربی کے دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا، محمد عربی کے دین کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ تو پھر اس کو، اس پیر کو، چاہے وہ جس کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والا ہے، پھر چاہے جیسے بھی اس کے مریدین ہیں، پھر ہمارا اس پیر کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہوگا۔ وگرنہ یہ ڈبہ پیر، انجن پیر، پیٹر پیر، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہی پیر ہے جو آپ کو در مصطفیٰ کے ساتھ ملاتا ہے، جو محبت مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ ملاتا ہے، جو شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ ملاتا ہے۔ اللہ تبارک